اسرائیلی فوج لگاتار جگبندی کی خلاف ورزی کر رہی ہے، لگاتار غزہ اور لبنان میں حملے کر رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک حملہ ساؤتھ لبنان میں کیا گیا جس میں حماس کے ایک ٹاپ کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ مارے گئے حماس کمانڈر کا نام محمد شاہین تھا۔ اسرائیل فوج نے شاہین پر لبنانی علاقے سے اسرائیل کے خلاف حملوں کی پلاننگ بنانے کا الزام لگایا اور قتل کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے یہ جانکاری دی ہے کہ یہ پورا حملہ جگبندی معاہدے کے تحت ساؤتھ لبنان سے اسرائیل کی مکمل واپسی کی میعاد سے ایک روز پہلے ہوا، جس کے تحت اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ 14 مہینے سے چل رہی جنگ ختم ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لبنان میں حماس کے کمانڈر محمد شاہین کو مار گرایا ہے۔ فوج نے شاہین پر حال ہی میں لبنانی علاقے سے اسرائیل کے شہریوں کے خلاف حملوں کی پلاننگ بنانے کا الزام لگایا۔ حماس نے شاہین کی موت کی تصدیق کی ہے۔ فوٹیج میں لبنانی فوج کی چوکی اور سیڈون کے میونسپل اسپورٹس اسٹیڈیم کے پاس حملے کے بعد ایک کار میں آگ لگی ہوئی دکھائی دی۔ واضح طور پر اسرائیلی فوج کی واپسی کی میعاد جنوری کے آخر میں تھی، لیکن اسرائیل کے دباؤ کے چلتے لبنان اسے 18 فروری تک بڑھانے پر راضی ہو گیا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اسرائیلی فوجی منگل تک اپنی واپسی پوری کر لیں گے یا نہیں۔ جگبندی کے بعد سے ہی اسرائیل لگاتار ساؤتھ اور ایسٹ لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں میزائلیں اور ہتھیار ہیں۔ حالانکہ لبنان کا کہنا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر اس کے علاقے پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور اپنے فوجیوں کو واپس بلانے میں دیری کر رہا ہے۔ اس بیچ لبنان نے اسرائیلیوں کو اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا تھا، لیکن اسرائیل کے اوپر کسی بھی طرح کے الٹیمیٹم کا کوئی اثر نہیں دکھا۔ یہ وارننگ حزب اللہ کے سیکریٹری نعیم قاسم نے دی تھی، لیکن IDF نے کسی بھی طرح کی وارننگ کو سیدھے طور پر نظر انداز کیا ہے۔ یہ حملہ تب ہوا جب ایک اسرائیلی افسر نے کہا کہ اسرائیلی فوج اپنی مکمل واپسی کے بعد بھی سرحد کے پاس ساؤتھ لبنان میں 5 مقامات پر تعینات رہے گی۔ نومبر میں جگبندی معاہدے کے تحت واپسی ہونی ہے، جس نے اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ 14 مہینے کی جنگ کو ختم کر دیا۔ لبنان کی سرکار نے اسرائیلی واپسی میں کسی بھی طرح کی اور دیری میں مخالفت کی ہے۔ مطلب صاف ہے کہ اسرائیل لاکھ دباؤ کے باوجود لبنان پر نظر بنائے رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اپنی حفاظت کے نام پر فوج کو پوری طرح سے لبنان سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لگاتار اپنی حفاظت کا حوالہ دے کر پہلے اسرائیل نے غزہ کو برباد کیا، اب وہ لبنان میں حملے کر کے اسے تباہ کرنے پر تلا ہے۔ بیورو رپورٹ، سلام TV۔